هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 4 ویڈیوز بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 5، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہم لوگ اس کے 4 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا 5واں قاعدہ ہوگا، تو 5ویں قاعدے کے آغاز سے قبل جو ہے وہ میں حسب سابق جو ہے میں ایک مرتبہ آپ کو بتا دوں کہ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور یہ حروف جارہ کو حروف جارہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کاف و لام، واو، منزو، مسقلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ اب یہ جار مجرور کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جار مجرور جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہو کے اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ قاعدہ نمبر 1 میں ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ کسی بھی جگہ پر خبر، صلہ، صفت، حال وغیرہ کچھ بھی بن رہا ہو تو اپنے کسی متعلق سے مل کر بنے گا۔ اب جار مجرور کو متعلق کی تلاش ہوتی ہے، اور جار مجرور کو ہم کہتے ہیں متعلق۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں، اور یہ جار مجرور جس کے متعلق ہوتے ہیں اس کو ہم اس کا متعلق کہتے ہیں۔ پھر اب یہ جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں؟ جار مجرور جو ہے وہ 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور مصدر کے جو ہے یہ متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ پھر جو لاسٹ جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جار مجرور کے متعلقین ایک سے زائد جو ہے وہ پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو درست متعلق تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو درست متعلق تلاش کرنے کے لیے آپ کو باری باری ترجمہ کر کے دیکھنا ہوگا۔ آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے، جو آپ کو درست ترجمہ محسوس ہوگا بس آپ اسی کو ہی اس کا متعلق جو ہے وہ قرار دے دیں گے۔ اب جو ہمارا قاعدہ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ یہ جار مجرور کا ایک دوسرا نام ہے ظرف۔ تو جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جار مجرور تنہا کچھ نہیں بنتے، اگر یہ کسی بھی جگہ پر خبر، صلہ، صفت، حال وغیرہ کچھ بھی واقع ہو رہے ہوں تو یہ اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ تو اب ان کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا، عبارت میں موجود ہوگا ان کا متعلق، یا تو پھر نہیں ہوگا۔ بس اسی اعتبار سے یہ اس کی 2 قسمیں بنائی گئی ہیں ظرف۔ اس کو جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظرف لغو اور ایک ہے ظرف مستقر۔ یہ ظرف لغو، ٹھیک ہے، ظرف لغو کیا ہوگا؟ ظرف لغو یہ ہوگا کہ وہ جار مجرور، یہ ظرف مستقر، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کی ایڈنگ ڈال دیتا ہوں، یہ مسنگ ہو گئی ہے تھوڑی سی، اس کو میں لکھنا بھول گیا۔ ظرف مستقر، جار مجرور وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، اس کو مذکور ہو ظرف لغو کا آ جاتا ہے اسے، چاہے عبارت میں، چاہے جار مجرور سے پہلے ہو یا پھر جار مجرور کے بعد۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ عبارت میں مذکور ہے یا پھر نہیں۔ اگر عبارت میں مذکور ہے تو ہم جار مجرور کو ہم کہہ دیں گے ظرف لغو، اس کا جیسے یہ جار اپنے مجرور سے مل کر فعل کا ظرف لغو، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم والی مثال میں ہم نے کہا تھا ختم فعل، اللہ فاعل، علی حرف جر، قلوب مضاف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر علی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ختم فعل کا ظرف لغو، اور پھر ختم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا تھا۔ تو المختصر یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ علی حرف جر، قلوب مضاف، مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور بن گیا، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے دیکھنا ہے اس کا متعلق ہے یا نہیں، تو پیچھے ختمہ فعل موجود تھا اور اس کو ہم نے اس کا متعلق قرار دے دیا ہے، تو اب متعلق قرار دیتے ہوئے ہم کہیں گے ختمہ فعل کا ظرف لغو۔ تو اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو ظرف لغو قرار دیں گے، اور اگر عبارت میں مذکور نہیں ہوگا تو ہم ظرف مستقر قرار دیں گے۔ ظرف لغو قرار دینے کی یہ دونوں مثالیں، بس ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے، ایک میں جو ہے وہ جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ پیچھے موجود ہے، اور ایک میں پیچھے موجود نہیں ہے، آگے موجود ہے۔ اس کو سمجھنے مثالوں کو دیکھیں۔ ختمہ فعل اللہ فاعل علی حرف جر قلوبہم، قلوب مضاف، ام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے یہ علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو گیا ختمہ فعل کا ظرف لغو۔ تو یہ مثال ہے جار مجرور کا متعلق اس کے پیچھے مذکور ہے۔ اسی طرح سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ویسے تو پڑھ چکے ہیں۔ ترکیب کا جو طریقہ کار ہے باقاعدہ جو ترکیب کا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ ان کا اسم، پھر یہ علی حرف جر ہے، اور کلی جو ہے وہ کیا ہے، یہ کلی مضاف ہوتا ہے، یہ لازم الاضافت ہے، اور یہ جو شیئن ہے یہ مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا علی حرف جر کا مجرور۔ اچھا، تو جار مجرور مل گیا، اب کیا کریں گے، اس کا متعلق تلاش کریں گے۔ 6 چیزیں اس کے متعلق ہو سکتی ہیں، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اسم تبدیل، صفت مشبہ اور مصدر۔ دیکھتے ہیں بھائی پیچھے کوئی ہے یا نہیں، پیچھے تو نہیں ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ قدیر موجود ہے، اور قدیر کیا فعل ہے؟ نہیں۔ قدیر کیا اسم فاعل ہے؟ نہیں۔ قدیر کا اسم مفعول ہے؟ نہیں۔ قدیر کا اسم تفضیل ہے؟ نہیں۔ قدیر کا صفت مشبہ ہے؟ ہاں، قدیر بروزن فعیل یہ صفت مشبہ ہے، تو اب ہم لوگ کہہ دیں گے قدیر صفت مشبہ، اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر قدیر صفت مشبہ کا ظرف لغو۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ پھر یہ قدیر یہ صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور یہ جار مجرور ظرف لغو بن رہا ہے، تو قدیر اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا انا کی خبر، اور پھر انا مبتدا اپنے خبر سے مل کر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ سمجھے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ابھی جو فی الوقت سمجھنے کی بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علی کل شیء یہ جار مجرور ہے، اور اس جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہے، لیکن جار مجرور کے بعد، تو جب عبارت میں مذکور ہوگا جار مجرور کا جو متعلق، تو ہم لوگ اس وقت میں کہیں گے ظرف لغو۔ تو وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے اسے ظرف لغو کہتے ہیں، چاہے پہلے موجود ہو یا پھر بعد میں موجود ہو۔ پھر اسی طرح سے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ظرف مستقر کی۔ ظرف مستقر کیا ہوتا ہے؟ ظرف مستقر وہ ہوتا ہے وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوتا، جیسے زید فی الداری، یہ زید مبتدا ہے، فی حرف جر، الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا تو کچھ نہیں بن سکتا، بنانا تو خبر ہے، ڈائریکٹ تو خبر نہیں بنا سکتے، کسی نہ کسی کا متعلق کریں گے، متعلق تلاش کیا، متعلق نہیں ملا، تو اب کیا کریں گے، متعلق ہمیں نکالنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو کام کی بات، جو فوکس ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ اس جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے اس جار مجرور کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ظرف مستقر۔ اب نکالیں گے کیسے، اور کن کن افعال کو، کن کن مصادر کو ہم اس کا متعلق قرار دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہم لوگ قاعدہ نمبر 6 میں پڑھیں گے۔ ابھی کا جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 5، اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جار مجرور کا ایک نام ظرف بھی ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظرف لغو اور ایک ظرف مستقر۔ ظرف لغو وہ ہوتا ہے کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہوگا، ٹھیک ہے، اب چاہے آگے ہو یا پیچھے ہو، لیکن اگر مذکور ہے، مطلقاً مذکور ہے اگر، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ظرف لغو، اور اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ظرف مستقر۔ بس یہی قاعدہ نمبر 5 تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال
رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.